السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بہاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو آگاہی دینی ہے کہ پیشاب کا رنگ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پیشاب کے رنگ سے آپ مختلف قسم کی بیماریوں کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں پنپ رہی، کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کا اس کو اندازہ نہ ہو اور غیر محسوس انداز سے اس کے اندر وہ بیماری موجود ہو اور وہ اپنی ٹریٹمنٹ نہ لے رہا ہو اور وہ بیماری بڑھ رہی ہو۔ تو آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ انسان اپنے پیشاب کے رنگ کا مشاہدہ کرتا رہے اور دیکھتا رہے کہ اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی، اور اس تبدیلی سے، اس کلر کے فرق سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کے جسم کے اندر یہ بیماری یا یہ تکلیف موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو پیشاب کا رنگ 7 مختلف کلرز میں ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب بالکل سفید پانی کی طرح ہو، جب آپ پیشاب کریں اور واش روم میں دیکھیں کہ پانی جو واش روم کے اندر موجود ہوتا ہے، جو WC کے اندر جو پانی کھڑا ہے، اس کا اور پیشاب کا رنگ ایک جیسا ہے اور بس بالکل تھوڑا سا ہی چینج ہوا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا پیشاب کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے اور آپ کی ہائیڈریشن پوری ہے اور آپ کے جسم کے اندر پانی کی مقدار صحیح ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ہلکا پیلا آ رہا ہے تو آپ کے اندر پانی کی تھوڑی کمی ہے، یعنی مائلڈ ڈی ہائیڈریشن ہے، تو آپ کو پانی اور جوسز کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب ڈارک یلو کلر کا آ رہا ہے، بہت تیز پیلا آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر پانی کی اور زیادہ کمی ہے۔ آپ کے جسم کے اندر ہو سکتا ہے کہ کچھ فاسد مادے زیادہ ہو جائیں، جیسے یورک ایسڈ بڑھ جائے، کریٹینن بڑھ جائے اور یوریا بڑھ جائے۔ تو تیز پیشاب کا آنا، تیز پیلے رنگ کے پیشاب کا آنا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی بہت کمی ہے۔ فوری طور پہ اس کمی کو پورا کیجیے۔ اور عمومی طور پہ یہ گرمیوں کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی پانی ایوپوریشن کے ذریعے، پرسپائریشن یعنی پسینے کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے اور گردوں کو پانی کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت تیز پیلا پیشاب آ سکتا ہے، اور یہ تیز پیلا پیشاب کا آنا سیویئر ڈی ہائیڈریشن کو شو کرتا ہے، تو اس کے لیے فوری طور پہ پانی کی ریپلیسمنٹ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیز پیلے پیشاب کا آنا بعض اوقات ملٹی وائٹامنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے وائٹامنس لوگ لے رہے ہوتے ہیں، جیسے سربیکس زی لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور ملٹی وائٹامنس بہت زیادہ مقدار میں B12 لے رہے ہوتے ہیں یا B کمپلیکس لے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پیلا پیشاب آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو بلیک کلر کا پیشاب آئے یا کولا کلر پیشاب آئے اور فیور بھی ہو، تو یہ شو کرتا ہے کہ گردوں کو بھی اس بخار کا اثر ہو رہا ہے اور نیفرائٹس ان کو ہو گیا ہے۔ تو گلومیرل نیفرائٹس یعنی گردوں کے اوپر بخار کا چڑھ جانا اور وہاں پہ جو خون کی نالی ہیں ان کا ڈیمیج ہونا اور پھر پیشاب کے کلر کا کولا کلر ہو جانا، یعنی بلیک کلر کا ہو جانا یا کوکا کولا کے کلر کا ہو جانا، یہ شو کرتا ہے کہ ان کے کڈنی اس بخار کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ تو کالے پیشاب کا آنا فوری طور پہ آپ کے لیے بہت ضروری کر دیتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے گردے کا معائنہ کرائیں اور اپنا علاج شروع کریں۔ ایک اور طرح کا پیشاب ہے جو دودھیا کلر کا ہو، جیسے دودھ کا رنگ ہے اس ٹائپ کا ہو، یا پیشاب میں بہت زیادہ جھاگ بنتی ہو۔ تو یہ دودھیا پیشاب کا آنا یا جھاگ کا بننا یہ شو کرتا ہے کہ پروٹین جسم سے خارج ہو رہی ہیں، البیومن زیادہ آ رہا ہے، یا بینس جونز پروٹینز ایک خاص قسم کی پروٹینز ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں۔ یہ بھی گردوں کی ایک بہت ہی شدید بیماری کو شو کرتا ہے۔ تو پیشاب کرتے ہوئے چیک کیجئے کہ یہ دودھیا کلر کا تو نہیں اور یہ بہت زیادہ جھاگ تو نہیں بنا رہا۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا پوری طرح چیک اپ اور معائنہ کرانا چاہیے۔ ایک اور پیشاب ہے کہ لیسدار پیشاب آتا ہے اور اس کے اندر لیسدار قطرے ہوتے ہیں اور شدید پین ہوتا ہے۔ اس کے اندر یلو یا وائٹش کلر کی پس مکس ہوتی ہے۔ پیشاب ختم بھی ہو جائے تب بھی پس آتی رہتی ہے، اور پیشاب سے پہلے بھی ہوتی ہے، اور پیشاب بہت شدید پین کے ساتھ آتا ہے، اور ساتھ بعض اوقات فیور اور سردی بھی لگتی ہے۔ اگر اس ٹائپ کا کوئی پیشاب آ رہا ہے جو لیسدار ہے، یا پیشاب سے پہلے لیسدار قطرے آ جاتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں اور شدید درد ہوتا ہے پیشاب کرتے ہوئے، جیسے پیشاب کی نالی میں آگ لگی ہوئی ہو، تو یہ شو کرتا ہے کہ بہت سیویئر UTI ہے، یورین ٹریک انفیکشن ہوا ہے، اور گنوریا کا زیادہ چانس ہے کہ ایسے پیشنٹس کو گنوریا ہو گیا ہے، جس کو ہم آتشک یا سوزاک کہتے ہیں، وہ ہو گیا، اور ایسے پیشنٹ میں ہسٹری ہوتی ہے 7 دن، ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے سیکشول کانٹیکٹ کی۔
تو اس طرح کا اگر لیسدار پیشاب آئے اور ساتھ شدید پین ہو تو یہ انفیکشن والا پیشاب ہے، فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں، کیونکہ اس طرح کا اگر پیشاب رہے گا، انفیکشن رہے گا، پس بھی آتی رہے گی اور شدید پین رہے گا تو پیشاب کی نالی میں فائبروسس ہو سکتا ہے اور پیشاب کی نالی تنگ ہو سکتی ہے، اور اسٹرکچر یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی کا تنگ ہونا ایک بیماری ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور یہ شدید خطرناک قسم کی بیماری ہے پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا، تو اس سے پھر گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں اور مستقبل میں پیشاب کی نالی کو بعض اوقات چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ پورا کا پورا ٹریک ہی نیرو ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ میزربل کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو آپ پیشاب کو چیک کیجئے، اگر اس میں پس آ رہی ہے اور شدید پین ہو رہا ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیے۔ اسی طریقے سے گلابی رنگ کا یا سرخ رنگ کا پیشاب آنا یا پیشاب میں لوتھڑے آنا اور سخت پین ہونا، اگر گلابی رنگ کا پیشاب آ رہا ہے یا اس کا کلر سرخی مائل ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ یوریتھرائٹس ہے یا سسٹائٹس ہے یا گردے کی یا مثانے کی پتھری ہے۔ پتھری میں انفیکشن میں تو پین ہوگا اور گلابی رنگ کا یا سرخ رنگ کا پیشاب آئے گا، خون مکس ہو کے آئے گا اور بعض اوقات خون کے لوتھڑے بھی پیشاب کے ساتھ مکس ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ شو کرتا ہے کہ سیویئر انفیکشن ہے اور پورے یورینری ٹریک کا انفیکشن ہے۔ تو پیشاب کو چیک کیجئے، اگر وہ پنکش کلر کا ہے یا خون کے لوتھڑے آ رہے ہیں اور سخت درد بھی ہوتا ہے، جلن بھی ہوتی ہے، تو یہ گردے کے اندر یا مثانے کے اندر پتھری تو نکل گئی ہے یا ریت نکل گئی ہے لیکن اس ٹریک کو وہ زخمی کرتی گئی ہے، اور یوریتھرائٹس یا سسٹائٹس یعنی پیشاب کی نالی کی سوزش یا مثانے کی سوزش کی وجہ سے ابھی پیشاب آ رہا ہے اور اس میں خون بھی مکس ہو رہا ہے۔ اور ساتواں، پیشاب کا کلر سرخ ہوتا ہے یا سرخی مائل ہوتا ہے یا گلابی ہوتا ہے لیکن اس میں پین نہیں ہوتا، کبھی کبھی خون کے لوتھڑے بھی آ جاتے ہیں اور لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف پیشاب کے بعد خون کے قطرے ٹپک جاتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون پہلے آ جاتا ہے اور پیشاب بعد میں آتا ہے لیکن پین نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے خطرناک یہ کنڈیشن ہے جس کے اندر پین لیس ہیماچوریا ہو، یعنی کہ خون تو آئے پیشاب میں لیکن اس میں درد نہ ہو، تو یہ ایک خطرناک بیماری کو شو کرتا ہے جس کو ہم پراسٹیٹ کا، جس کو ہم مثانے کا یا گردے کا کینسر کہتے ہیں، یعنی کہ اس پورے یورینری ٹریک کے کسی ریجن کے اندر ٹیومر ڈیولپ ہو رہا ہے، کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ موسٹلی یہ مثانے کا ہوتا ہے لیکن یہ گردے کا لیفٹ یا رائٹ کسی بھی گردے کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں بعض اوقات فلینک پین ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن پین لیس ہیماچوریا موسٹلی یہ مثانے کے کینسر کو شو کرتا ہے۔ سرخ رنگ کا پیشاب ہے یا گلابی رنگ کا پیشاب آئے اور اس میں کچھ لوتھڑے ہوں یعنی کہ کلاٹس ہوں یا بہت زیادہ مقدار میں کلاٹس نکلیں لیکن درد نہ ہو، تو یہ پین لیس ہیماچوریا کینسر کو شو کرتا ہے۔ تو فوری طور پہ گردے مثانے کے اسپیشلسٹ کو چیک کروائیے۔ اگر ان 7 کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن میں آپ کے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، خدا نخواستہ آپ کو اگر کبھی ایسی کیفیت ہو تو فوری طور پہ آپ کو سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان 7 کنڈیشن میں سے کوئی کنڈیشن ہے، تو فوری طور پہ گردے مثانے کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، چیک اپ کروائیں، پوری طرح ایویلویٹ کرائیں اور بیماری کو ابتدائی حالت میں ہی فوری طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ لیجئے تاکہ یہ بیماری نہ بڑھے، کیونکہ جتنی جلدی اس کی ہم ٹریٹمنٹ کر لیں گے اتنی جلدی ہی آپ روح صحت ہو جائیں گے اور اتنی جلدی ہی آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو پرسکون اور صحت مند گزاریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔